نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ رسول ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا. پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یہاں پر ایک بہت کام کی بات بتائی گئی ہے ہم سب کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر آئے وہ اپنے اپنے دور کی ضرورت کے مطابق آئے. اسی دور کی ضرورت کے مطابق انہیں بعض خصوصیات عطا کی گئیں. مثلاً موسیٰ علیہ السلام جس ماحول میں بھیجے گئے وہ جادوگروں کا ماحول تھا، جادو بہت عام تھا. لہذا موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے گئے کہ جس کی وجہ سے وہ اس دور کے جادو کا مقابلہ کر سکیں. عصا دیا گیا، ید بیضاء دیا گیا، زبردست قسم کے معجزات. ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے ان معجزات کی وجہ سے، اور خاص طور پر یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کیا، اپنے نبی کو بہت اونچا مقام دے دیا. لیکن اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم انہیں نہیں مانتے کیونکہ ہمارا نبی بہت بڑا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے. اس دور میں طب کا بہت رواج تھا، طب یعنی علاج کرنا لوگوں کا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے کہ جس نے اس دور کے لوگوں کو خاموش کر دیا، اور آپ مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر سکتے تھے جو آج تک کسی طب میں ابھی تک ایجاد نہیں ہوا. اسی طرح آپ کوڑھی کو، اندھے کو، شدید امراض کا شکار افراد کو اللہ کے اذن سے صحت بخش دیا کرتے تھے. اس بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے کہا کہ ہمارا نبی سب سے بڑا ہے اور ہمیں کسی اور کے ماننے کی ضرورت ہی نہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ کے آنے سے پہلے عربوں میں شاعری کا بڑا رواج تھا، اور آپ قرآن جیسا کلام معجزانہ طور پر لے کر آئے تو اس نے اس دور کی شاعری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اس کی حیثیت کو، کہ اس سے بڑھ کر ایک کلام آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے صرف اپنے نبی کو ماننا چاہا اور دوسرے انبیاء کا انکار کر دیا صرف اس وجہ سے کہ ان کا نبی بہت بڑا ہے اور بہت اعلیٰ ہے، انہیں یہ سکھایا کہ یہ روش درست نہیں. ہر نبی کی جو خصوصیت ہے، اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ اپنے دور کی ضرورت کے اعتبار سے ہے، اور تمہارا یہ کام نہیں کہ تم انبیاء کو باہم کمپیئر کرو اور ایک کو دوسرے پہ بڑا ثابت کرو. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے فضیلت دیا ان میں سے بعض کو بعض پر. کسی سے اللہ ہم کلام ہوئے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ساتھ تائید کی، لیکن لوگ اس بات کو سمجھ نہ سکے اور آپس میں اختلافات کرنے لگے. اختلافات کی وجہ کیا تھی؟ اپنے بڑوں پر فخر کرنا، ہمارا نبی ایسا اور ہمارا نبی ایسا. اس اختلاف کی بنا پر جھگڑے شروع ہوئے، اور جھگڑے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. یہ جھگڑے جب شروع ہوئے تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ
اکابر یعنی اپنے بڑوں پر وہ ناز کرتے تھے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کیوں روکی؟ اس لیے روکی کہ اس کی وجہ سے انسان حق سے دور ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہوا حق قبول نہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا حق قبول نہ کیا کہ یہ ایک نئی چیز ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم تو اپنے پرانے طریقے پر ہیں. قرآن میں اس بات کو بیان کر کے ہم سب کو بھی سکھایا گیا. آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ یہ جتنے بھی گروہ ہیں, جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنی بھی جماعتیں بنی ہوئی ہیں, ان کی دراصل بنیاد کیا ہے کہ جو ہمارے لیڈر نے کہہ دیا ہے, جو ہمارے بزرگ نے فرمایا ہے, وہ تو سب سے اعلیٰ ہے, اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور کتنی بھی سچی بات کرے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں. یہ تعصب ہم آج امت مسلمہ میں دیکھ رہے ہیں. ذہن جامد ہو کر رہ گئے ہیں. گروہ بندی اتنی شدید ہو گئی ہے کہ امت کی وحدت کا شیرازہ پارا پارا ہو گیا ہے. امت بکھر چکی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو جس بڑے کو مانے ہوئے ہے, جس بڑے کو پکڑے ہوئے ہے, اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں. آپ کسی بھی مسلک, کسی جماعت, کسی فرقے سے پوچھیں, وہ اپنے لیڈر پرستی میں اس حد تک محو ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کی کتاب کے علاوہ کوئی دوسری کتاب پڑھنا نہیں چاہتے, خواہ دوسری کتابوں میں کتنا ہی حق کیوں نہ ہو. اپنے عالم, اپنے بزرگ کی بات کے علاوہ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. فلاں کا درس نہیں, وہاں نہیں جانا, وہ ہماری جماعت میں سے نہیں, وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں, وہ ہمارے مسلک میں سے نہیں, وہ تو فلاں ہے, وہ تو فلاں ہے. کیا اللہ نے لوگوں کو خود عقل نہیں دی کہ وہ اچھے اور برے کو پہچان سکے, کہ وہ دوسرے کو جج کر سکے؟ تو آپ دیکھیں کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ جب اس قسم کا تعصب برتتے ہیں تو کبھی بھی حق کو پا نہیں سکتے. جب انہوں نے صرف ایک ہی چیز دیکھی, دوسری دیکھی نہیں, تو اچھے اور برے کا فرق کیسے پہچانیں گے؟ خود فیصلہ کس طرح کریں گے کہ وہ ان میں سے بہتر چیز کیا ہے, حق کہاں ہے؟ وہ حق کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ان کے پاس ہے, اور جو اس کے علاوہ ہے وہ سب باطل ہے. آج جب تک ہم اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کریں گے, اور یہ حل عوام کے پاس نہیں, علماء کے پاس ہے, کہ جب تک علماء کے اپنے ذہن اور دل میں وسعت نہیں آئے گی کہ وہ اپنے شاگردوں کو ہر جگہ, ہر چشمے کا پانی پینے کے لیے بھیجیں, کہ جہاں جاؤ پیو, جہاں جاؤ چکھو, جہاں جاؤ تم علم حاصل کرو. ہمارے پہلے علماء جو تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام, ان کے درمیان آپس کا ایسا کوئی حسد, کوئی اختلاف, کوئی ایسی گروہ بندی نہ تھی. بڑے بڑے علماء جو تھے, فقہی مسالک میں آپ دیکھ لیجئے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے امام مالک سے علم حاصل کیا, مالکی مذہب کے جو ان سے علم حاصل کیا. امام مالک کے پاس جب علم حاصل کر چکے تو انہوں نے ان کو بھیجا کہ جاؤ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے علم حاصل کرو, امام محمد اور امام ابو یوسف سے علم حاصل کرو. امام شافعی وہاں جاتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ ایک عالم امام شافعی وہ کس سے سیکھ رہا ہے؟ کوئی تعصب نہیں, کوئی فرق نہیں. لیکن آج کیا سکھایا جاتا ہے؟ جو ہمارے مدرسے میں پڑھے وہ کسی اور مدرسے میں نہ جائے, اور اگر کسی اور مدرسے میں جاتا ہے تو ہمارے مدرسے میں نہ آئے. یہ نفرتیں, یہ عداوتیں, یہ دین کا حصہ نہیں ہے. ہر عالم کے اندر اللہ نے الگ الگ خیر رکھی ہے. ایک شخص جب مختلف عالموں سے سیکھتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں وسعت آتی ہے. آپ نے کیا کبھی دنیا میں یہ کیا کہ اگر کوئی شخص ایک اسکول میں پڑھ کر آیا, مثلاً اگر کوئی لاہور کے سٹی اسکول میں پڑھ کر آیا تو بیکن ہاؤس اس کو کراچی میں داخلہ نہ دے کہ جی ہم تو آپ کو قبول ہی نہیں کریں گے, آپ نے لاہور میں ہمارے اسکول میں کیوں نہ پڑھا؟ نہیں, اگر ایسا کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. تو بالکل اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جب تک لوگوں کے اندر وسعت نہیں آتی, جب تک علماء اپنا دل بڑا نہیں کرتے, جب تک لوگوں کے اندر مختلف چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتے, اس وقت تک دین کو ترقی حاصل نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے باہم اختلاف کیا, پھر کوئی ایمان لایا, کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے, کیونکہ یہ دلوں کی تنگی کیا ہوئی, باہم لڑائی جھگڑے اور فساد کا سبب بن گئی. مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو حکم دیتے ہیں ہمارے دیے ہوئے میں سے آگے دوسروں کو دو، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے، تو پھر دیا ہوا کام آئے گا، ورنہ کوئی دوستی کام نہ آئے گی، کسی کی سفارش فائدہ نہ دے گی. اور اس حکم سے انکار کرنے والے دراصل اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آیت الکرسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے پوچھا قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ ابی نے عرض کیا آیت الکرسی. فرمایا ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی بہت اچھا جواب دیا. قرآن پاک کی سب سے بہترین اور سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں آ نہیں سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. یہ آیت ساری کی ساری اللہ کی عظیم صفات کی نشاندہی کرتی ہے. اسے ہر نماز کے بعد پڑھنا جنت میں جانے کا راستہ ہموار کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اللہ تعالیٰ اسے شاکر دل، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، نبیوں کا ثواب، صدیقوں کا عمل دے گا. اس پر ہمیشگی صرف نبیوں یا صدیقوں سے ہوتی ہے، یعنی ریگولرلی بس یہی لوگ پڑھ سکتے ہیں، یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، یا اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں. یعنی ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھنے کی جو تاکید ہے، لیکن ہر شخص پڑھ نہیں سکتا، وہی پڑھ سکتا ہے جس کا دل اللہ نے ایمان سے بھر دیا ہو. اب اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں کہ کیا آپ واقعی بغیر مس کیے اس کو ریگولرلی پڑھتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کے اندر ہو کر پھر آپ نماز نہ پڑھیں، اور اگر کوئی آپ سے کہے نماز پڑھو تو آپ کو نہیں کوئی زبردستی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دین اسلام کی طرف لانے میں زبردستی نہیں، جبرن تلوار کے زور سے مار دھاڑ کے دین میں نہیں لایا جائے گا. ہر شخص سوچ سمجھ کے اپنی خوشی سے اسلام قبول کرے تو درست ہے. اور اس میں بنیادی بات آپ دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ممالک میں ہر جگہ پر غیر مسلموں کو عبادت کے سہولت حاصل رہی ہے. صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا مددگار پھر اللہ ہو جاتا ہے. یعنی سچے دل سے اگر انسان
اس پر ایمان لا کر اس پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور اس ایمان سے اس کے دل میں جو نور آتا ہے اس کی وجہ سے وہ اسے تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی انسان جب اللہ کو رب مان لیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مان لیتا ہے، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، تو لازمی طور پر پھر اس کا رجوع قرآن اور سنت کی طرف ہوتا ہے۔ قرآن ایک روشن چراغ ہے، جو شخص اس چراغ کو لے کے آگے بڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زندگی کے اس دنیا کے اور آخرت کے اندھیروں میں بہترین راستہ دکھاتا ہے۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں، ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں۔ طاغوت یعنی شیطان، سرکش، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق حیران رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ تو جیسا کہ پہلے یہاں پر فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اندھیرے سے روشنی میں لے آتا ہے۔ شک ہر دل میں گزرتا ہے، وسوسہ ہر ایک کو آتا ہے، لیکن جو شخص سچائی کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کے سامنے ایسی مثالیں، ایسے واقعات لے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سچائی کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو شخص جیسے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا یا اللہ تو کس طرح پیدا کرتا ہے اور مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ترکیب بتائی کہ پرندے 4 لے کر ذبح کرو، انہیں مختلف پہاڑوں پہ رکھو، پھر انہیں بلاؤ، پھر وہ تمہارے پاس آ جائیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین میں اضافہ کر دیا۔ اسی طرح ایک اور شخص نے دیکھا ایک بستی اوندھی پڑی ہے، کہا یہ کیسے دوبارہ اٹھے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مار دیا اور پھر 100 سال بعد اٹھایا، اور پھر اس کو ایسی نشانی دکھائی کہ اس کو ہدایت مل گئی۔ اور نمرود اس کے مقابلے میں سرکش تھا، حق نہیں چاہتا تھا کیونکہ خود کو بادشاہ سمجھتا تھا، تکبر میں مبتلا تھا۔ تو جو تکبر میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا بار بار، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس آیت پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا ہدایت دے تو ہم کیا کریں، ہمارا کیا قصور؟ اس کا جواب ان واقعات میں ہے، ان 3 کہانیوں کے اندر ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کے دل میں ہدایت کی سچی تڑپ ہے، لگن ہے، شوق ہے، اللہ معجزانہ طریقے سے بھی اس کی ہدایت کا انتظام کر دے گا، جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم کے مقابلے میں کچھ اور سوچ رہے تھے۔ وہ ہدایت چاہتے تھے، کبھی سورج کو دیکھ کے کہتے یہ خدا ہو سکتا ہے، کبھی چاند کو دیکھ کے کہتے یہ ہو سکتا ہے،
لیکن پھر جب وہ غروب ہو جاتے کہتے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ڈوبنے والوں کو تو خدا نہیں کہا جا سکتا. چونکہ دل میں سچی تڑپ تھی، اللہ نے ایسا واقعہ پیدا کیا کہ جس سے ان کو ہدایت ملی. یہ شخص جو بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، اس کے دل میں بھی ہدایت کی سچی تڑپ تھی. اللہ نے اس کو بھی مار کے دوبارہ اٹھا کے اسے حقیقت بتائی اور اس کو حق تک پہنچا دیا. لیکن نمرود چونکہ وہ حق چاہتا نہیں تھا، سچائی چاہتا نہیں تھا، وہ اپنی بڑائی چاہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی ہدایت کا پھر انتظام نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے. ہم یہ بہانہ کرنے کی بجائے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے، اپنے دل پہ جھانکے، کیا ہم واقعی ہدایت چاہتے؟ سچی بات یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہدایت کی طرف آتے بھی ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں مت سنو قرآن، پھر کچھ کرنا پڑ جائے گا، پھر یہ چیز چھوٹے گی وہ چھوٹے گی، یہ نہیں ہم چھوڑ سکتے، اس لیے ہم جس حال پہ ہیں اسی پہ ٹھیک ہیں، وہی بہتر ہے. تو جب آپ چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنی جو بھی غلط روش ہے اس پر مطمئن ہیں، پھر اللہ کو کیا پڑی کہ اتنی خوبصورت چیز ہدایت کسی کے بن مانگے اس کو دے اور زبردستی ٹھونسے. آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جیسے کھانا نہیں چاہتا تو ماں پہلے تو کوشش کرتی ہے کسی طرح اسے کھلائے، لیکن جب وہ ٹوٹلی ریفیوز کر دیتا ہے، منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، دھکیلتا ہے اس کو، تو ماں چھوڑ دیتی ہے، اچھا نہیں کھاتے تو نہ کھاؤ، میں جا رہی ہوں. پھر زبردستی کیسے کھلا سکتی ہے ماں اس کو؟ حالانکہ ماں کا دل تو تڑپتا ہے کہ بچہ کھانا کھا لے. کوئی ہے ماں جو یہ چاہتی ہو کہ بچہ بھوکا رہے؟ ہے کوئی ایک ماں؟ کوئی ایک ماں ایسی نہیں ہو سکتی، اور ہے ہی نہیں. تو اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. کیا اتنے مہربان رب کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کچھ بندوں کو زبردستی گمراہ رکھے کہ ان کو تو ہدایت میں دینا ہی نہیں چاہتا، ان کو ہدایت ملنی ہی نہیں چاہیے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کے مطابق ہو سکتا؟ ہرگز نہیں. وہ دینا چاہتا ہے، لیکن جو لینا نہیں چاہتا اللہ زبردستی اس کو ٹھونستا نہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، اپنے مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، یعنی جو شخص ہدایت چاہتا ہے پھر وہ ہر قیمت پہ چاہتا ہے، خواہ اس کے لیے اسے کچھ بھی قربان کرنا پڑے، خواہ اس کو مال ہی کیوں نہ لگانا پڑے. اب مثلا آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یہاں آنے کا جو پیٹرول آپ خرچ کر رہے ہیں، جو کرایہ آپ بھر رہے ہیں، وہ آپ 1-2 سوٹ عید پر پہن لیتے بنا کے. ہو سکتا تھا نا، کچھ اور گھر کی چیز بنا لیتے، لیکن نہیں. چلیں سوٹ تو اور ہیں، گزارا چل جائے گا، وہ فلانا سوٹ دھو کر پہن لوں گی، خیر ہے، اس دفعہ قرآن ہی سن لیتے ہیں، جانے کا کرایہ ہی لگا لیتے. کچھ قربانی کی نا تبھی یہاں پہنچے، اور اگر آپ قربانی نہ کرتے تو یہاں تو نہ پہنچتے. یہاں پہنچے تو کچھ پا ہی رہے ہیں، گھر بیٹھے ہوتے تو کیا پاتے؟ کیا وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایک فرشتہ نازل کرتا جو آپ کو ہدایت دیتا آ کر؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا نہیں ممکن. اللہ کی بات سننے کے لیے، روشنی پانے کے لیے آپ کو نکلنا ہے، آپ کو قربانی کرنی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا یہ سلسلہ کہ قربانی کرو گے تو ملے گا؟ اس لیے کہ جو چیز قیمت دے کر لی جاتی ہے، جس چیز پر کچھ مال اٹھتا ہے، اس چیز کو پا کر انسان سنجیدہ ہوتا ہے، اس لینے میں سنجیدگی ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ دعائیں تقسیم کرتے ہیں اور کئی چیزیں کتابیں بانٹتے پھرتے ہیں. ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ میں نے بہت دفعہ نوٹس کیا کہ لوگ ایک کی بجائے کئی لے جاتے ہیں، نکل کر باہر ہی تھوڑا سا دے کے ادھر ہی پھینک کے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات گھر جا کے کوئی چیز اس میں لپیٹ دیتے ہیں، بعض اوقات جلانے کا کام آتا ہے، اور اس کی بالکل بے قدری ہوتی. کیوں؟ اس لیے ان کو سنجیدگی نہیں کہ مفت میں جو مل گئی ایک چیز، اور اگر اس پر 1 روپیہ بھی خرچ ہو تو اس کو بیگ میں رکھیں گے، نہیں اس پہ روپیہ لگا تھا، اس کو لپیٹ کے بیگ کے اندر رکھو، پھر کبھی پڑھوں گی. یہ ایک نفسیات ہے انسان کی. جو چیز مفت میں ہاتھ آتی ہے اس کی قدردانی نہیں ہوتی، اور جس چیز پر اس کو قیمت دینی پڑتی ہے اس کے بارے میں وہ سنجیدہ ہوتا ہے، سیریس ہوتا ہے کہ میں نے اس پر مال لگایا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کا دین. اللہ کے دین کے راستے میں
اپنی جیب سے کچھ نکالو تاکہ پھر تمہیں اس کی قدر آئے، اور جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی جزا ہر خرچ کرنے سے بڑی ہے۔ وہ مال جو آپ دین کے سیکھنے میں یا سکھانے میں یا دین کو پھیلانے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی جزا عام صدقہ خیرات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کتنی ہے؟ ذرا یہاں دیکھیے، ایک مثال سے سمجھایا گیا، جیسے ایک دانہ بویا جائے، تصور میں بوئیں ذرا دانہ، ٹھیک ہے، بو لیا، اس سے 7 بالیں نکلے، دانہ پھوٹا اور اس سے 7 ٹہنیاں نکلی، ہر بال میں 100 دانے، جیسے گندم کا بنچ آپ دیکھیں نا، گندم کا پودا ہوتا ہے، 100 دانے۔ اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً اس وقت اگر آپ 10 روپے بھر کے یہاں پر پہنچے ہیں تو یہ فی سبیل اللہ آپ نے خرچ کیا ہے، اپنی ذات پہ خواہ کیا ہے لیکن فی سبیل اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ 10 روپے آپ کسی فقیر کو بھی دے سکتے تھے، ثواب اس کا بھی ہوگا، وہ 10 گنا ہوگا، لیکن یہاں جب آپ آئے ہیں اس 10 روپے کو لگا کے ایک اچھی بات جب آپ سنیں گے تو یہ اچھی بات اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے، پھر اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے، آپ کے عمل میں تبدیلی آئے گی، آپ کے دل کی حالت بدلے گی۔ اب یہ جو 10 روپے لگے ہوئے ہیں نیکی کے کام میں، اس کا فائدہ کئی جگہوں پر جا رہا ہے۔ فقیر تو 10 روپے لے کے چلا گیا غائب، یہ نہیں کہتی کہ ان کو نہ دیں، ان کو بھی دیں، ان کا بھی حق ہے۔ آگے آپ کو قرآن ہی بتائے گا کہ ان کے مالوں میں حق ہے، مسکین کا بھی اور سوالی کا بھی، ان کا اپنا حق ہے۔ لیکن ہم عموماً اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ صدقہ و خیرات صرف غریبوں کو دینے کا نام ہے، اور اپنے اوپر خود اپنے لیے کوئی کتاب خریدنا یا کوئی دین کے کام کے لیے کوئی خدمت کرنا جو ہے وہ شاید ثواب کا کام نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے باقی عمل تو بند ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں مرنے کے بعد فائدہ دیتی، نیک اولاد جو صدقہ جاریہ بنتی، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے کوئی کتاب لکھی، آپ نے کوئی کیسٹ بنائی، آپ نے کوئی چیز چھپوائی، آپ نے کسی بچے کی فیس ادا کی، کسی کو کتابیں لے کر دی، کوئی اسکول بنوایا، کوئی عمارت بنوائی، کوئی نیکی کا کام کیا۔ اب آپ فوت ہو چکے ہیں، قبر میں پڑے ہوئے، جب تک یہ عمارت کھڑی ہے، جب تک یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، جب تک یہ کیسٹ سنی جا رہی ہے، اس کا ثواب آپ کو وہاں مسلسل اس کا پروفٹ پہنچتا رہے گا جب تک یہ باقی رہے گا۔ اب یہ چونکہ فی سبیل اللہ آپ خرچ کر رہے ہیں نا، تو کیا ہوا؟ ایک دانہ 700 دانے بن گیا۔ جو 1 روپیہ آپ نے ویسے کسی پہ خرچ کر دیا وہ 10 نیکیاں ہوئی، وہی حساب کتاب بند۔ لیکن نیکی کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، خیر اور بھلائی کی اشاعت کے لیے جو مال آپ لگائیں گے، اس کا اثر کہاں کہاں تک پہنچے گا، کتنی دور دور تک جائے گا، وہ جہاں تک پہنچے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا، اور آپ کے اعمال نامے میں وہ ایک دانہ 700 دانے، دانہ کتنی چھوٹی حقیر چیز ہوتی ہے، ایک دانہ 700 دانے لاتا ہے۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں خرچ کیا ہوا 700 گنا اجر پاتا ہے، کیونکہ اس کا دائرہ کار وسیع ہے۔ اور اسی لیے تیسرے درجے پہ جو چیز بتائی گئی صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ جاریہ کا مطلب یہ کہ وہ صدقہ جو ایک ہی دفعہ میں دے کے بند ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اس کا ثواب جاری ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ پھر فرمایا صرف 700 بھی نہیں، صرف 700 بھی نہیں، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا جاتا ہے جس کے لیے جتنا چاہتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی نیکی، کسی کا زیادہ ہی اچھے کام میں لگا ہوا پیسہ ہے، زیادہ خلوص کے ساتھ لگا ہے، تو صرف 700 گنا نہیں رہے گا، کئی 100 گنا تک بھی جا سکتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ پھر فرمایا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی شرط ہے۔ صرف دے دینے سے ثواب نہیں شروع ہوتا جب تک کہ اس کی شرائط پوری نہ ہو۔ ان شرائط میں سب سے پہلی بات یہ کہ دے کے احسان نہ جتاؤ۔ عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی توفیق نصیب ہو گئی تو پھر وہ اس کا اشتہار دیتا رہتا ہے۔ جس مجلس میں بیٹھے گا، میں نے فلاں پر یہ خرچ کیا، میں نے فلاں کو یہ دیا، میں نے اتنی کتابیں چھپوائی، میں نے اتنی کیسٹیں بنوائی، میں نے اتنا فلاں کو کرایہ دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہر جگہ پر اس کا ذکر۔
اور دین کا کام کرنے والوں کو بدنام کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مثلاً یہاں آنے کے لیے اگر کوئی شخص غریب ہے، کرایہ نہیں دے سکتا، اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ اس کا کرایہ دے رہے ہیں، کیا آپ کو حق پہنچتا ہے کہ پھر آپ ہر مجلس میں بیٹھ کے کہیں میں نے وہ فلاں لڑکی کو اتنا کرایہ دیا تھا یہاں آنے کا؟ یہ کرنا کیا؟ احسان جتانا. اور احسان جتانا جو ہے وہ نیکی کو وہیں ضائع کر دیتا ہے. نہ صرف یہ کہ ضائع کرتا ہے بلکہ اس پر مزید فرد جرم بھی عائد ہوتی ہے. اور وہ میں ابھی آپ کو حدیث سناؤں گی کہ جب کوئی شخص احسان کر کے جتاتا ہے تو اس کی جزا کی بجائے اس کی سزا کتنی سخت ہے. قیامت کے دن اللہ ایسے شخص سے کلام نہ کرے گا جو کسی کو دے کے جتاتا ہے. یہاں پر کیا فرمایا کہ پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں. دکھ دینا کیا ہے؟ تانے دیے چلے جانا. تم کیا ہوتے تھے، تم کیا چیز تھے، میں نے تمہیں فلاں چیز دی، فلاں تمہارا کام کیا، فلاں تم پہ احسان کیا، اور آج تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو. یہ دکھ دینا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ کمبائن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. مثال کے طور پر میں اگر یہاں پر بیٹھی ہوں، میں نے اس علم کے حاصل کرنے میں، اس کو سمجھنے میں ایک عمر لگائی ہے. یہ کھیل نہیں ہے یہاں پر بیٹھنا. اسی طرح آپ میں سے کوئی خاتون بہت اچھا بزنس کر رہی ہوگی، اور جو بزنس کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بزنس کرنا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا. وہ بزنس اسٹیبلش کرنے میں، اس کے راز جاننے میں، اس کے فائدے معلوم کرنے میں عمریں گزر جاتی ہیں، پھر جا کے وہ بزنس اسٹیبلش ہوتا ہے. وہاں سے کیا آتا ہے؟ مال آتا ہے. یہاں سے کیا آتا ہے؟ علم بڑھتا جاتا ہے، حکمت کی باتیں آتی ہیں. اب اگر یہ وہاں چلا جائے، وہ یہاں آ جائے تو کیا ہو؟ مثلاً میں بزنس کرنے لگ جاؤں اور آپ میں سے کوئی بزنس کرنے والی خاتون یہاں کرسی پہ آ کے درس دینے لگے تو دونوں چیزوں کا نقصان ہوگا. علم کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور بزنس بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے کہ جو مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنے دین کا نقصان کر رہے ہیں، اور جو دین پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنی دنیا کا نقصان کر رہے ہیں نا. ظاہر ہے کہ سارا وقت اس چیز میں جو لگتا ہے تو دنیا کمانے کا وقت نہیں رہتا. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو کمی کر رہے ہیں اپنی دین کی، ان کو کیا حکم دیا گیا؟ مال خرچ کرو، دین کی کمی پوری کرو. مال خرچ کرو، دین کی کمی پوری کرو. اور ان کو کیا کہا گیا؟ ان کا کیا حق رکھا گیا کہ تم دین کا کام کرو، تمہاری دنیا کا جو ذمہ ہے وہ اللہ نے دوسروں پہ ڈالا ہے. لیکن عموماً ہمارے ہاں اس چیز کو سمجھا نہیں جاتا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جن کو اللہ مال دیتا ہے جب وہ دین کے رستے میں خرچ کرتے ہیں تو ساتھ ہی احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں، ہر جگہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اس طرح دین والوں کی ایسی ذلت کی جاتی ہے کہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، وہ کسی کو دین کی بات بتانے کے قابل نہیں رہتے. اور اس طرح دین ایک عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے. کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا. اگر دین والا کسی کو کچھ سکھا رہا ہے تو کسی پہ احسان نہیں، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. دنیا والا اگر دین کے کسی کام میں، مثلاً ایک کارڈ چھپوانا ہے جو سب کے فائدے کے لیے ہے، اگر اس میں کوئی پیسہ لگا رہا ہے تو کسی پہ احسان نہیں، اپنے اجر کے لیے کر رہا ہے. کسی کو کتاب خرید کے دے رہا ہے تو کسی پہ کوئی احسان نہیں. یہ مائک کی قیمت دے رہا ہے تو کسی پہ کوئی احسان نہیں. اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. یہی چیز یہاں پر سکھائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں یعنی دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اور اگر دکھ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ ہم کلام نہ ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک وہ جو کسی حقدار کو کچھ دے اور پھر احسان جتائے، اور پھر ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. احسان کیوں جتاتے ہو؟ ذکر کیوں کرتے ہو؟ مینشن کیوں کرتے ہو؟ شہرت چاہتے ہو؟ شہرت چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، دنیا میں مل جائے گا، وہاں کچھ نہیں ہے. اور پھر اگر اجر چاہتے ہو تو دے کر کیسے دینا ہے؟ دائیں ہاتھ سے دو کہ بائیں کو خبر نہ ہو. 7 لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرش کے سائے میں ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کا دایاں ہاتھ کچھ دے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو کہ اس نے کیا دیا، کہیں اس کا ذکر بھی نہ ہو، وہ مجلسوں کی کہانیاں نہ بنائے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں کسی کو رنجیدہ نہیں کیا.
ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر، کیونکہ جس کو اللہ پر ایمان ہے وہ اللہ ہی سے اجر چاہے گا، اور جس کو آخرت کا یقین ہے وہ دنیا میں صلہ نہیں لینا چاہے گا، وہ آخرت کا صلہ چاہے گا. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کا می برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں. کتنی خوبصورت مثال ہے ریاکاروں کی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ جو لوگ صرف دینداری کا ڈھونگ رچاتے ہیں، دین ان کے دل میں نہیں اترا، صرف دین کا نعرہ لگانا جانتے ہیں، دین کی خدمت نہیں کرنا جانتے، ان کا حال کیا ہے کہ اگر دین کے نام پہ کوئی کام بھی کرتے ہیں اس کی شہرت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وقتی دینداری کا اظہار کرتے ہیں. یعنی وقتی طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ دیندار نظر آتے ہیں ظاہریت میں، لیکن جو ہی کوئی جھٹکا پہنچے تو ساری دینداری ایک طرف رکھ کے ان کا سب کچھ ایکسپوز ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک پتھر ہے، اس پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، تیز کی بارش آتی ہے، سب مٹی یعنی ظاہری دینداری اتر جاتی ہے اور نیچے سے چٹیل پتھر چمکنے لگتا ہے، اصلیت سامنے آ جاتی ہے. تو جو لوگ اللہ کی خاطر کوئی نیک کام کرے ان کو اشتہار دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، انہیں ذکر کرنے سے واسطہ ہی کچھ نہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے رب کے لیے ہے. اگر کوئی بھی نہ جانے، میں رات کی تاریکی میں سمندر کی تہ میں جا کے نیکی کروں، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں. اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو. یعنی جو ریاکاری کے لیے مال خرچ کرے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی ان کی بظاہر نیکی دکھا کے ختم کر دی جائے گی، جیسے بنا بنایا باغ ایک بگولے سے جل اٹھے. اور اس وقت جب انسان بالکل بوڑھا ہو چکا ہو، بوڑھے انسان سے تشبیہ اس لیے دی کہ بڑھاپے میں انسان مزید تو کما نہیں سکتا، بچے بھی چھوٹے ہیں کہ وہ کما کے نہیں دے سکتے. اب کیا ہے اس بیچارے کو کہ اب سوائے حسرت و یاس کے آگے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بالکل اسی طرح جو شخص نیکی تو کرتا ہے لیکن دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری، احسان جتاتا ہے، وہ نیکی کا ایک خول تو چڑھائے ہوئے ہے، اندر کچھ نہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس خول کو ایک دم آگ لگ جائے گی اور اس کا نامہ اعمال خالی ہوگا اور آگے حسرتوں کے سوا کچھ نہ ہوگا. یعنی کہ میں ریاکاری کو اس طرح مثال دوں گی کہ جیسے ایک جگ ہو اور جگ کے پیندے میں چھوٹا سا سوراخ ہو، صرف اتنا کہ قطرہ ہی نکلے. آپ جگ بھر دیں، صبح تک کیا ہوگا؟ سارا بہہ چکا ہوگا، پھر بھریں، پھر بہہ چکا ہوگا، پھر بھریں، پھر بہہ چکا ہوگا. یہ ہے نیت کی خرابی کہ جب انسان اللہ کے لیے کام نہیں کرتا نا تو وہ نیکی اس پاٹ کے اندر نہیں رہتی، وہ دوسری طرف سے سب نکلتی جاتی. اور جب آپ صبح اٹھے پیاس کے مارے جگ اٹھائیں تو خالی جگ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. بالکل ایسے ہی جو لوگ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن دکھاوے کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، باتیں بناتے ہیں ان پر، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ انہیں بہت زوم ہوگا کہ ہم نے تو اتنا مال خرچ کیا تھا اور ایسی ایسی نیکیاں کی تھی. جو نامہ اعمال اٹھائیں گے تو ہلکا، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے عمل کا کوئی وزن ہی نہ ہوگا، کھوکھلا برتن، کچھ بھی نہیں، اور آگے اب موقع بھی نہیں کہ کوئی اور نیکی کمائی جا سکے.
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، اچھی چیز دو. ہم کیا کرتے ہیں، جو چیز اپنے کام کی نہیں، ردی ہے، بیکار ہے، فضول ہے، فالتو ہے، بس یہ صدقہ ہو گیا ہمارا. نہیں، کل انشاءاللہ آپ مزید اس کی وضاحت پڑھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ جب اللہ کی خوشی کے لیے دو تو وہ چیز دو جو اللہ کو پسند آ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو فالتو چیزیں ہیں وہ اس لیے رکھو کہ یہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو میں کسی کو نہ دوں. اس کا پیچھے حکم گزر چکا ہے. زائد از ضرورت چیزیں بھی دو، لیکن جو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دینا ہے اپنے مال کا سب سے اچھا حصہ دو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم اسے لینا ہرگز گوارا نہ کرو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم آنکھیں بند کر لو. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل والے ہیں. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے. اصل میں اس آیت کا پس منظر یہ تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ، اصحاب صفہ آپ کے ارد گرد رہتے تھے. اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے قبیلے، اپنے وطن، اپنی جگہیں چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر دین کو سیکھنے کے لیے مدینہ میں آ کے بس گئے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ دن رات پڑھنے لکھنے میں مصروف ہوتے تھے، کام کاروبار کے لیے وقت نہ تھا ان کے پاس. پھر یہ ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ وغیرہ کے لیے جاتے تو وہ ساتھ چلے جاتے تھے. آپ کی ایک اسٹینڈنگ آرمی کے طور پہ کام کر رہے تھے. ایسے لوگ دنیا کا کوئی کام کرنے کا ان کے پاس وقت نہ تھا. پھر وہ کھاتے پیتے کہاں سے تھے؟ تو جو مدینہ کے مالدار مسلمان تھے، حضرت عثمان جیسے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان لوگوں کے خرچ کا ذمہ اٹھائے ہوئے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ان پہ خرچ کرتے رہتے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان اصحاب صفہ کے لیے کوئی شخص کھجوریں لایا اور وہ کھجوریں ردی تھی، ناکارہ تھی. اب آپ دیکھیں کہ وہ چیز جو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں کھا سکتے، وہ دین کے لیے اپنے گھر بار چھوڑنے والوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ وہ ردی چیز وہ کھا لے. تو اس پر یہ آیت اتری کہ نہیں، تم خود جو چیز نہیں لینے والے وہ تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہدوں پہ وہ خرچ کرتے ہو. شیطان تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم اچھی چیز نہ خرچ کرو، کیونکہ وہ ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ ایسے کاموں پہ خرچ کرواتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب دولت زیادہ ہو جاتی ہے نا، وہی خرابیاں زیادہ آنے لگتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ عموماً شراب میں مبتلا، عموماً سب کی بات نہیں کر رہی، عام طور پر ایسے ہوتا ہے، شراب، زنا، فحاشی، بے حیائی، عریانی اسی وقت زیادہ آتی ہے کہ جب مال زیادہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا تھا، کیونکہ جب تک مال ہو اور اللہ کا خوف نہ ہو، مال کے درجے بھی بڑے ہیں کہ انسان دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے نیکی کے کام کرنے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ مالدار ہیں، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اتنے بڑے درجے پاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تم ان کے درجے کو پہنچ جاؤ گے. پھر وہ مالداروں کو بھی تسبیحات پتہ چل گئی، وہ بھی پڑھنا شروع ہو گئے. پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو وہ بھی کرنے لگے، اب پھر وہ ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کہ جس کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق بھی ہو اور صدقہ خیرات کرنے کی توفیق بھی ہو، یہ اللہ کا فضل ہے. تو مال کو قرآن میں خیر کہا گیا کہ جس سے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں انسان کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان کے لیے جنت کی بشارت ہے، کس لیے؟ کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا بہترین مال خرچ کیا تھا. حضرت عثمان ایک موقع پر اتنا مال لائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عثمان اس کے بعد کچھ بھی کرو تمہیں کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا.
یعنی اتنا خوش ہو گئے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تمہیں گناہ کی چھٹی ہے, مراد اس سے یہ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا کہ تم نے اس مشکل موقع پر اپنے مال سے مسلمانوں کی مدد کی. وہ یہودی سے کنواں خرید کر دیا تھا مدینہ میں جو مسلمانوں کو پانی پینے کی تکلیف تھی, ہر موقع پر اسلام کی خدمت میں پیش تھے, دنیا میں جنت کی بشارت پا گئے. لیکن دوسری طرف اگر مال کے ساتھ اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان نہ بیوی بچوں کا حق دیتا ہے اور نہ ہی اور لوگوں کا, اور اگر دیتا بھی ہے تو احسان جتاتا ہے, اور اس طرح وہ مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. تو یہاں پر یہی بات فرمائی گئی کہ شیطان کیا کہتا ہے, کسی کو نہ دو, صرف اپنی ذات پہ خرچ کرو ورنہ کیا ہو جاؤ گے, فقیر ہو جاؤ گے. اور دوسری طرف کیا حکم دیتا ہے, بے حیائی کے کاموں پہ خرچ کرو. آج آپ دیکھیں, سچی بات بتائیں, جتنا ہماری شادیوں میں مال خرچ ہوتا ہے, کبھی زندگی میں ایک دفعہ دین کے کسی کام میں اتنا مال لگایا ہم نے؟ ایک شادی پہ جو ڈیکوریشن ہوتی ہے, جو کھانے پکتے ہیں, جو لباس بنتے ہیں, دلہن کے ایک دن کا جو سیٹ بنتا ہے, جو لباس بنتا ہے, صرف ایک دن کا, زیادہ نہیں, صرف ایک دن کا. کیا زندگی میں صرف ایک دن ہم نے اس کے مقابلے میں اللہ کے دین کے لیے بھی کوئی مال دیا؟ نیور. تو شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے اور کم بختی آئے. اللہ کی راہ میں تو نہ دو, بے حیائی کے کاموں میں خوب خرچ کرو, اسراف میں خرچ کرو, ناپسندیدہ چیزوں میں خرچ کرو تاکہ اللہ کے ہاں خوب پکڑ ہو. اور پھر آخر میں فرمایا جس کو اللہ حکمت دیتا ہے اسے بہت بڑی دولت مل جاتی. حکمت کیا ہے کہ کہاں مال خرچ کرنا, کس طریقے سے کرنا, کیا چیز خرچ کرنا, کتنے فائدے کی چیز ہے. جس شخص کو یہ سمجھ آ جاتی ہے اس کو سب کچھ مل گیا, گویا اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھل گئے. مثلاً آپ کے پاس 10 روپے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہاں لگاؤں کہ زیادہ ثواب ہو, تو جس کو حکمت ہوگی, سمجھ ہوگی, دین کی سمجھ ہوگی, وہی زیادہ بہتر جگہ پہ لگا سکتا ہے. ایک عام شخص تو ہو سکتا ہے کہیں بھی پھینک دے کہ بس دے دیا ختم ہو گیا, تو فرق آ گیا نا. تو جس کو اللہ حکمت دے اسے بہت بڑی خیر مل گئی. اور نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں. جو بے شعور لوگ ہیں ان کو بات سمجھائی بھی جائے تو کچھ نہیں سمجھ آتی. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو, اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات علانیہ دو, یعنی سب کے سامنے بھی دے دو, احسان جتانے کو نہیں, ویسے ہی, تو یہ بھی اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ یعنی ریاکاری نہیں, صرف اس لیے کہ دوسروں کو بھی خیال آ جائے. مثلاً اگر کسی شخص نے کوئی بہت بڑی نیکی کی اور میں اگر یہاں مینشن کروں کہ فلاں شخص نے یہ اچھا کام کیا, تو آپ دیکھیں دوسرے لوگ فوراً جیلس ہوں گے, اچھا ہم نے نہیں کیا, ہم بھی کرتے ہیں. تو اس کو دیکھ کے بہت سے لوگ کرنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ وہ راہ دکھائے گا لوگوں کو کہ یہ کام ہے کرنے کا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر بتا کر بھی کبھی دو تو یہ بھی اچھا ہے کہ دوسروں کو بھی تھوڑی ہمت ہو. اور اگر تم اس کو چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ضرورت مند کو دیتے وقت چھپا کے دینا چاہیے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یہ نہیں کہ کسی غریب کو کھڑا کر لیں اور اس کو سلائی مشین دے اور فوٹوگرافر کو وہاں کھڑا کر لیں اور کہیں دیکھو ہماری اخبار میں تصویر دینا, ہم نے اس غریب کو سلائی مشین دی. نیور, ایسے کبھی نہ کریں. وہ انسان ہے, اس کی عزت نفس ہے, اس کو مجروح نہ کریں. ضرورت مندوں کو چھپا کر دیں, دین کے کاموں میں دکھا کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلے کہ یہ کام ہے کرنے کے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں, یعنی صدقہ انسان کی برائیوں کو مٹانے کا کام دیتا ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں, ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کون لینے والا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے, آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. یعنی کسی کو دے کر تم اپنا بھلا کر رہے ہو, کسی کا تو دنیا کا ہوگا اور تمہاری آخرت کا ہوگا. کتنا بڑا نفع ہے, کتنی بڑی تجارت ہے جو تم کر رہے ہو, کسی کے دنیا کا بھلا کر کے اپنی آخرت کا بھلا کرنا. تو جو کچھ تم مال خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. ایک دانے رتی من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, ذرے برابر بھی نیکی کرو گے تو مل جائے گی, ضائع نہیں ہوگی. دنیا میں ہو جاتی کھو جاتی ہے, دنیا میں مال بچا کے رکھو گے ہو سکتا ہے کھو جائے, کہیں ختم ہو جائے, لیکن اللہ کے ہاں نہیں ضائع ہوگا.
پھر فرمایا خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. یعنی مال خرچ کرنے کی بہترین جگہ کیا بتائی گئی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے کام یعنی جہاد میں، تعلیم میں، دین کی تبلیغ میں ایسے مصروف ہو گئے کہ خود دنیا کمانے کا وقت ان کے پاس نہیں رہا. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال لوگ ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں گے. ان کی مدد میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے چھپا ہوا نہ رہے گا. یعنی پھر اصحاب صفا کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر دین کے راستے میں نکلے تھے تو صحابہ کرام کو اور دیگر مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ بہترین خرچ کرنے کی جگہ، پیچھے کہا نا حکمت، تو حکمت یہی ہے کہ تعلیم جو اللہ نے دی کہ کہاں کرے، فرمایا بہترین جگہ یہ ہے کہ تم ایسے کام میں کرو کہ جس سے تمہارے دین کی آگے اور ترقی ہو. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. یعنی دنیا میں بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں خود بخود محبت پیدا ہوتی. بخیل کے لیے کسی کے دل میں محبت نہیں آئے گی. یاد رکھیں جب آپ اللہ کی راہ میں دیں گے تو قدرتی طور پہ آپ کے دینے سے دوسروں کے اندر آپ کی محبت آئے گی. جب انسانوں کی محبت آئے گی تو خوف نکلنا شروع ہوگا، غم نکلنا شروع ہوگا. اور دوسری طرف جب آپ ان سے بچا کر رکھیں گے تو ان کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت اور عداوت اور حسد آئے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو سب کچھ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال شب و روز، رات کو بھی اور دن کو بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی، دکھا کے بھی چھپا کے بھی خرچ کر رہے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وہ اپنے رب کے پاس جا کر اس کا صلہ پائیں گے. ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. پھر انہیں غم نہیں ہوگا کہ کاش ہم اپنا کچھ خرچ کر کے آتے اور آج اس کا صلہ پاتے. مگر وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. یعنی سود خور پاگل انسان کے مشابہ ہوتا ہے. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو جب انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بزنس میں لگتا ہے، یہ بھی تو ایک طرح سے ہم بزنس کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا. کیوں حلال کیا؟ کیونکہ اس میں وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، کوشش لگتی ہے، رسک ہوتا ہے. اور سود کو حرام قرار دیا، خواہ وہ انٹرسٹ ہو خواہ یوزری ہو. کیوں حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ اس میں انسان صرف پیسہ لگاتا ہے، کوئی اس کو نہ ذہنی کوفت ہے، نہ اس کو جسمانی، نہ کچھ اور. پیسے پر پیسہ کما رہا ہے، پیسے سے پیسہ بڑھا رہا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا. کیونکہ اس طرح صرف پیسے والے جو ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے اور دولت کا بہاؤ ایک خاص رخ کی طرف چلا جائے گا اور غریب غریب تر ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ ان کا پیسہ کھچ کھچ کر دوسری طرف آتا چلا جائے گا. وہ قرضے لیں گے، یہ قرضے دینے والے ہوں گے اور قرضہ دینے پر یہ مزید پیسہ کمانے والے ہوں گے. سود کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا؟ حرم الربا، اللہ نے سود حرام قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، نیک عورتوں پر بلا وجہ زنا کی تہمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات 2 شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے. پھر ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر دیکھی جس کے اندر آدمی کھڑا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے. جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے جس کی چوٹ سے بھاگ کر وہ پھر وہیں چلا جاتا ہے جہاں کھڑا تھا، پھر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے. پھر یہ کنارے والا آدمی یہی معاملہ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں یعنی فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یعنی کس کو یہ مار پڑ رہی ہے؟ انہوں نے بتایا خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود کھانے والا ہے.
یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ ہونے دے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے. اور وہ 4 یہ ہیں: شراب پینے کا عادی، اور دوسرا سود کھانے والا، تیسرا یتیم کا مال کھانے والا، جس بچے کے ماں باپ مر جائے اس کی پراپرٹی ہڑپ کر لینا، چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا. یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی جنت کی نعمتیں نہ چکھ سکے گا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات کی چیزیں گراں کر دیتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے. اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب اور غلبہ ان پر ہو جاتا ہے، یعنی وہ دشمنوں سے ڈرنے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے: مال غنیمت کی چوری اور سود کا کھانا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے وہ کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو پکڑے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے، یعنی سن لے جان لے اور پھر سود نہ چھوڑے، وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے. یہاں صدقے سے مراد کیا ہے کہ جو سود کے بغیر جو قرض دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ظاہر ہے اس کو کچھ نہیں ملتا، جب وہ واپس لے گا وہی مال اس کو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس مال کو اس شخص کے حق میں روزانہ صدقہ لکھتا ہے. مثلا 1000 روپیہ مجھ سے آج کسی نے قرض لیا مثال کے طور پر. اب آپ دیکھیں میرا دل گھٹ رہا ہے، میرا 1000 روپیہ وہ لے کے استعمال کر رہا ہے، میرے پاس کیا رہا، مجھے تو کچھ نہ ملا. نہیں، اللہ تعالیٰ میرے اعمال نامے میں ہر روز وہ 1000 روپیہ صدقے کا لکھ رہے ہیں. اب ہم میں سے کون ہے جو روز 1000 روپیہ صدقہ کرے؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن جب کوئی مسلمان کسی ضرورت مند مسلمان کو قرض دیتا ہے تو وہ مال اس کے لیے روزانہ بطور صدقہ لکھا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے، صدقے کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. جو کچھ تمہارا سود لوگوں پہ باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یعنی جو سود کو نہ چھوڑے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. اور جس کے خلاف اللہ جنگ کرے کیا وہ بچ سکتا ہے؟ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، یعنی جو قرض دیا ہے وہ واپس لے سکتے ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دے دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر کسی کو قرضہ دیا ہے اور اس کے بعد وہ واپس نہیں کر سکتا تو تم کیا کرو، اسے معاف کر دو، وہ تمہارے حق میں صدقہ ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب کوئی تنگ دست ہوتا تھا تو اس کا قرضہ معاف کر دیا کرتا تھا. تو جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے اس کو معاف کر دیا کہ یہ لوگوں کا قرض معاف کر دیا کرتا تھا. تو انسان جب لوگوں کی اس طرح کی چیزیں معاف کرتا ہے تو دراصل اپنی بھلائی کا راستہ ہموار کرتا ہے. اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو. اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی لے لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو
تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. یہ جو آیت ہے یہ عموماً عورتوں کو بڑی تکلیف دیتی، اور عموماً عورتیں اس آیت کو پڑھ کے یہ فتویٰ دینے لگتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں آدھا کر دیا ہے کیونکہ ہماری گواہی آدھی ہے. میں ایسی تمام عورتوں سے پوچھوں گی، کیا گواہی دینا ایک فرض کو ادا کرنا ہے یا کوئی انعام کا ملنا ہے؟ کسی بھی جگہ پر جب گواہی دی جاتی، مثلا ذرا تھوڑی سی بات، 2 لوگ جھگڑ پڑے، آپ دیکھ رہے تھے، اب کسی تیسرے کو ان 2 کا فیصلہ کرنا ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے کہ بتائیں کس نے زیادتی کی. کیا آپ بہت خوشی سے کہیں گے فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ نہیں کیا، یا اس وقت آپ کترائیں گے کہ نہیں میں تو نہیں بولتی کیونکہ میرے تو تعلقات ان دونوں سے خراب ہو جائیں گے، جس کے حق میں بولی تو وہ بھی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرتا اور جس کے خلاف بولی وہ بھی میرے سے ناراض ہو جائے گا. گواہی دینا ایک فرض ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے، ایک پریشانی ہے. اللہ نے عورت کی پریشانی کو کم کیا اور عورت ہے کہ الٹا ناراض ہو رہی. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں صرف عورت کی گواہی لی جاتی، مثلا ولادت، حسب نسب، رضاعت. ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ جس میں صرف ایک عورت کی بات کافی تھی. لیکن یہ مالی معاملات عموماً مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ قرضوں کا لین دین بزنس کے لیے یہ عموماً باہر مرد کرتے ہیں، عورتیں کم اس چیز میں انوالو ہیں کیونکہ عورت کی بیسک ذمہ داری نہیں ہے یہ. تو اس میں عورت کو پریشان نہیں کیا گیا، بلکہ کیا کہا گیا کہ اگر ایسی گواہی ہو تو پھر اس موقع پر کیا کیا جائے، ایک گواہی دے اور اگر وہ کہیں بھولے تو دوسری بس اس کو یاد کرا دے. یہ نہیں کہا کہ دونوں کورس میں بول کے گواہی دیں، ایک لے میں بولے، یہ نہیں کہا گیا. اب ایسے ہی ہے کہ جیسے مثلا اگر یہ مجھے میز اٹھانا ہے اور میں کسی سے کہوں ادھر آؤ یہ میز اٹھاؤ، لیکن اکیلی نہیں اٹھانا ہے، خبردار جو کسی کو ساتھ بلایا. اور ایک صورت یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ 2 لوگ آ جائیں، اگر ایک نہیں اٹھا سکتا 2 مل کے اٹھا لیں، سہولت ہو گئی نا، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے. لیکن ہم سمپل باتوں کو اپنی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے اس طرح لیتے ہیں، اتنا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے دین کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیں، گواہی ذمہ داری ہے، اس کا بوجھ ہے. اس بوجھ کو اللہ نے عورت کے لیے آسان کیا اور کیا کہا کہ دے گی تو پھر بھی ایک، لیکن اگر وہ کہیں بھول جائے. اور آپ دیکھیں کہ بھولنے کا مرض عموماً عورتوں کو زیادہ لاحق ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے اوپر منتھلی سائیکل کی وجہ سے ایسی ہارمونل ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ وہ جذباتی طور پہ متاثر ہوتی ہے. اس کی میموری پر، اس کی تھنکنگ کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے. جب ینگ ہوتی ہیں لڑکیاں تو عموماً پیریڈ پین کی وجہ سے خام خواہ کی بیماری ہر مہینے بنی رہتی، اور اکثر بچیوں کے اندر یہ دیکھا گیا. اب آپ خود سوچیں کہ وہ ہر مہینے جو ایک خاص کیفیت گزرتی ہے، پھر اس کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد آپ بڑی سے بڑی انٹیلیجنٹ عورت کو دیکھیں. پرسنلی مجھے کئی لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا اور ہر ایک نے یہی شکایت کی، آپ اتنے بچوں کے بعد یہ درس ورس کیسے دیتی ہیں؟ ہمارا تو ایک بچہ ہوا اور ہم اتنا بھولنے لگے کہ ہم سے تو بات ہی نہیں ہوتی، یوں لگتا ہے بولنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی. یہ آپ کیسے کر لیتی ہیں؟ ہمیں بھی راز بتائیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ابتدائی ولادت کے دن ہوتے ہیں اس میں یہ کمزوری آتی، پھر آہستہ آہستہ ریکور کر لیتا ہے انسان. بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر نارمل اس پہ آ جاتے. پھر آپ دیکھیں کہ جب یعنی پہلا عرصہ زندگی کا جب ایک عورت کی شادی نہیں ہوئی اور وہ ہر مہینے ایک تکلیف میں مبتلا ہے، شادی ہو گئی بچوں کی ولادت میں مبتلا ہے، ولادت کا دور ختم ہوا مینوپاز شروع ہو گیا، اب ایک اور مصیبت میں مبتلا ہے. اور یہ اس کی جسمانی کیفیت، اس کی دماغی حالت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. پھر آپ کہیں گے نہیں فلاں اور فلاں کے اوپر تو نہیں ہوئی، ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ موجود ہیں. یہاں میجورٹی کے اعتبار سے بات ہوگی. عورتوں کی اکثریت ان چیزوں سے سفر کرتی ہے، بہت کم ہوتی ہیں جو اس سے نکل کے سروائیو کرتی ہیں. اسی طرح اکثریت مردوں کی ایسی کسی فزیکل چینج سے یا حالت سے نہیں گزرتی، لہٰذا جو کچھ وہ سیکھتے ہیں کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ریٹین کرتا ہے. اس کو یاد کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، چیزوں کو سنبھالنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. جو بھی مائیں ہیں ان سب کو پتا ہے کہ جب پڑھنا لکھنا ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے. کبھی بچہ پین چھین کے بھاگ جاتا ہے، آپ نے آدھی چیز لکھی اور آدھا پین چھن گیا. کبھی آپ لکھ کر اٹھے اور واپس آئے تو کاغذ پھٹ گیا، کہیں کچھ ہوا، کہیں کتاب کہیں پھینک دی. یہ ساری چیزیں عورتوں کے ساتھ ہے. کیا آپ بچوں کو مار مار کے کسی ڈربے میں بند کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ کے ساتھ ہیں. جب وہ چھوٹے ہیں تو وہ کام نہیں کرنے دیتے، کبھی کوئی چیز گما دیتے ہیں، کبھی کوئی گما دیتے.
تو یہ لکھنا پڑھنا اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہے عورتوں کے لیے بہت اچھی ہیں، لیکن آپ نے میجورٹی عورتوں کی دیکھی ہوگی کہ شادی سے پہلے تو لڑکیاں بہت اچھے ریزلٹس پروڈیوس کرتی، شادی کے بعد ایک دم ڈاؤن ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان پہ جسمانی بوجھ آ رہا ہے، اب ذہنی طور پر وہ کمزور ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک سپورٹر دی ہے کہ اگر ایک بھول جائے کسی وجہ سے، بچے نے کوئی پھاڑ دیا کاغذ کہ لکھا ہوا بھی نہیں نظر آ رہا، کاپی گما دی وہ نظر نہیں آ رہی، خود میموری لاس ہو گیا وہ یاد نہیں آ رہا، تو اب اگر غلطی ہو گئی تو کیا کرے؟ وہ دوسری اس کو یاد کرا دے. اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اس پر عورتوں نے اتنا ہنگامہ اٹھایا کہ پھر ہماری نمازیں آدھی کر دو، ہمارے روزے آدھے کر دو، ہمارا یہ کر دو. یہ ایک مسلمان عورت کی شان نہیں ہو سکتی. مسلمان عورت کا کام کیا ہے؟ قالوا سمعنا واطعنا، اے اللہ تیری بات ہم نے سنی اور ہم مان گئے، ہم کوئی حجت بازی نہیں کریں گے. کیونکہ اللہ کی باتوں پر اعتراض، وہ جیسے کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال، پتہ نہیں مطلب کیا ہے لیکن کہتے اسی موقع پر ہیں. اور اسی طرح سورج کو چراغ دکھانا، ہماری عقل کہاں، ہم اس کو بتانے چلے کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. زیادتی نہیں، ذرا سا ٹھہر کے سوچئے، غور کیجئے. میجورٹی کو سہولت دی گئی. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا خبردار عورت اس معاملے کے قریب بھی نہ آئے، یہ نہیں کہا گیا. یہ کہا گیا آؤ کرو، کر سکتی ہو، لیکن تمہیں ساتھ سپورٹ دی جا رہی ہے. عموماً بھی آپ دیکھیں کہ عورتیں ایک نکل رہی ہے بازار جانے کو، کہتی ساتھ کوئی چلے میرے، کسی سہیلی کو فون ہو رہا ہے، کسی بچے کی انگلی پکڑی جانے، نہیں اکیلے ڈر لگ رہا ہے. اب بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو اتنی نڈر ہو کہ بالکل اکیلے نکل جائیں، ہیں ایسی بھی لیکن انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں، بہت کم. تو جب تک عورت عورت ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک جذباتیت ہے تو یہ چیزیں عورت کا حسن بھی ہیں. عورت کا مرد کی طرح آہن بن جانا اس کا حسن نہیں. پھر فرمایا گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کی تعیین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض گروی مارگیج پر معاملہ کر لو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. گواہی کو کبھی نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا. جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کو سخت پریشانی ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی باتوں کا حساب ہوگا؟ تو فرمایا کہ نہیں، سب باتوں کا نہیں. کس کا؟ مثلاً شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ دل کا سوچ ہے نا، عقیدہ خیال ہے نا انسان کا، اس پہ پکڑ ہے. اسی طرح شک، اللہ کی ذات پہ شک، قرآن پہ شک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ شک. اسی طرح منافقت، یہ بھی دل کی بات ہے کہ دل میں کچھ ظاہر کچھ. اسی طرح اہل ایمان سے بغض رکھنا، دین والوں سے عداوت اور نفرت رکھنا، اللہ کے بندوں سے بلا وجہ حسد رکھنا. تو یہ ایسے جذبات ہیں جس پر انسان کی پوچھ ہوگی. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. پیچھے کہا تھا نا کہ تم فرق نہ کرو، اہل ایمان کا یہی شیوا ہے کہ وہ فرق نہیں کرتے.
اور کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، اللہ کسی شخص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ کتنی زبردست بات ہے یہ، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا اجر بھی اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اس کے اپنے اوپر ہے۔ لہذا لیس للانسان الا ما سعى، جنت کیا ہے؟ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ صرف اعمال کی بنا پر نہیں جا سکتے، لیکن جب کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو وہ جنت کی کرنسی اکٹھی کر رہا ہے، جس کو جمع کر کے وہ کل قیامت کے دن جنت خریدے گا اپنے لیے، اور اگر برائی کر رہا ہے تو جہنم میں جگہ بنا رہا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، جب انسان یہ پڑھتا نا اچھا ہر کیے کا بدلہ ملے گا، پھر انسان فکر مند ہو جاتا ہے، یا اللہ پھر اچھے اچھے کام کروا، اور یہ دعا اس کے دل پہ آتی ہے اور زبان سے ادا ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پہ گرفت نہ کرنا، مالک ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے، پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پہ نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پہ رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ سورۃ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی سورت ہے۔ اس میں زیادہ تر خطاب عیسائیوں سے ہے، پیچھے سورۃ البقرہ میں زیادہ خطاب یہود یعنی اہل کتاب بنی اسرائیل سے تھا، اور یہاں نصارہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں، اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی، اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، دو طرح کی آیات، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ متشابہات کیا ہیں اور محکمات کیا ہیں؟ محکمات وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر پڑھ کے سن کے فوراً بات سمجھ میں آ جاتی، مثلاً کہا جاتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، سمجھ میں آگے بھی کیا کرو۔ متشابہات کیا چیز ہے؟ متشابہات یہ ہے کہ انسان اس آیت کو پڑھے لیکن اس کے بارے میں کوئی واضح پکچر اپنے ذہن میں نہ بنا سکے۔ مثلاً قرآن میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پہ۔ اب اللہ کا ہاتھ تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، ہم ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے، پوچھ بھی نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو جو بات ڈائریکٹ سیدھی صاف سمجھ میں آتی ہے وہ تو لے لینی چاہیے، لیکن جس کے مفہوم میں کچھ بھی سمجھ میں مشکل ہو رہی ہو تو اس کے اندر اپنی عقل سے کوئی تباہ آزمائی نہیں کرنی چاہیے اور نئی نئی تعویلیں نہیں اس کی کرنی چاہیے۔ فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی وہ سیدھی بات کو چھوڑ کے حجت بازی کرتے، قرآن میں یہ کیوں آیا ہے، وہ کیوں کہا گیا ہے، اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔
وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے رستے پہ لا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا. یعنی متشابہات پڑھ کے بعض اوقات انسان کا ایمان ڈولنے لگتا ہے. یہ بات کیسے کہہ دی گئی؟ یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ مثلا 7 آسمان ہم نے تو دیکھے نہیں، ہوں گے بھلا؟ اور میں اسی لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ جو بات سمجھ نہ آئے اور ایمان ڈولنے لگے یا شک پڑنے لگے تو فوراً کیا دعا مانگو؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا کر دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. اے پروردگار یقیناً تو سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ دوزخ کا ایندھن بن کے رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یعنی اسلام نہیں لائے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے کہ وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر مومن گروہ سے 2 چند ہیں، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں بڑی خوبصورت بنا دی گئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ خوبصورت بنائی جانے والی چیزوں میں سب سے نمبر 1 کس کا ذکر کیا گیا؟ من النساء، عورتیں. عورتوں کو شکوہ رہتا نا کہ ہمیں کوئی مقام نہیں ملا اسلام میں. قرآن میں آپ مقام اپنا دیکھیں کہ سب سے پیاری چیزوں میں، پسندیدہ ترین چیزوں میں، یعنی دوسرے مذاہب میں تو عورت ہو سکتی ہے دھتکاری ہوئی یا پاؤں کی جوتی یا نعوذ باللہ کچھ اور، لیکن اسلام میں ایسا نہیں. فرمایا کہ دل پسند چیزوں میں کیا ہے؟ عورتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حبب الی النساء والطیب، محبوب بنائیں گی میرے لیے عورتیں اور خوشبو، یعنی مجھے خوشبو اور عورت پسند ہے، یعنی عورتوں سے آپ نفرت نہیں کرتے تھے، یہ مراد ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے. اور پھر والبنین، بیٹے. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اچھی نہیں لگتی، لیکن جب بڑی ہو جاتی ہے تو بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ پیاری ہونے لگتی ہے، زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے. اور اس کے بعد خزانے، مال و دولت کے ڈھیر، یہ لوگوں کے لیے اٹریکشن کا سبب ہے. سونا اور چاندی کے ڈھیر. والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے. گھوڑا کیا ہے؟ سمبل ہے سواری کا. اور آج کل گاڑیاں جن کے ان یوزول قسم کے نمبر پلیٹس ہوں، نشان لگی ہوئی کہ نمبر سے پہچانی جائے کہاں کی گاڑی ہے، کس ماڈل کی اور کس نمبر کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمبر کے لیے لوگ کس قدر بعض اوقات رشوت دے کے من پسند کا نمبر لیتے ہیں. فرمایا کہ ان نمبر لگی پلیٹڈ، نمبر پلیٹڈ گاڑیوں میں، یہاں تو گھوڑے کا لفظ آیا، ظاہر اس دور میں گاڑی نہیں تھی. اگر گاڑی اللہ تعالیٰ کو پتا تھی بنے گی، لیکن اس لیے نہیں اس وقت بتایا کہ لوگ پریشان ہوتے یہ ایک ایسا قرآن ہے اس میں ایسے لفظ ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں. لیکن گھوڑا ہر دور میں، آج بھی آپ دیکھیں ہارس پاور جو ہے انجن کا، گھوڑے سے ہی لفظ لیا گیا.
تو گھوڑے کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں ہوئی، ہر دور میں وہ ایک بہترین سواری رہا ہے. اس میں بڑی اٹریکشن ہے، والانعام مویشیوں میں، والحرث کھیتیوں میں. ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا میں فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. لیکن یاد رکھو واللہ عندہ حسن المآب، ان چیزوں میں مشغول ہو کر، ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو نہیں بھولنا، ان چیزوں پر خوش ہو کر پھول نہیں بیٹھنا کہ دنیا میں ملے گے وہاں آٹومیٹیکلی مل جائیں گے. نہیں، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. ان چیزوں کے ذریعے اس ٹھکانے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں، یعنی جنت، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پہ گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یہ لوگ کون ہیں جن کے درجے بلند ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اطاعت گزار، والمنفقین، مال خرچ کرنے والے، والمستغفرین، استغفار کرنے والے. کب؟ بالاسحار، سحری کے وقت. آج کل تو آپ لازمی اٹھتے ہیں نا سحری کے وقت، تو اس لیے اس وقت کا وظیفہ بنا لیں شعوری طور پر استغفار، کیونکہ اللہ کو اس وقت کا استغفار پسند ہے. اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور فرشتے اور سب علم والے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یعنی حدیث میں آتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے سخت پکڑ کس کی ہوگی، سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو کسی نبی کو قتل کر دے یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی سکھانے والا ہو اور برائی سے بچانے والا ہو. یعنی کسی عالم کو، کسی نیک انسان کو جو دوسروں کا بھلا کرتا ہو، اگر اس کو کوئی قتل کر دے تو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت سزا پائے گا. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ان کا کیا حال ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلے کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف سے آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ تو ہمیں نہ چھوئے گی، اور اگر دوزخ کی آگ ہم کو ملے گی تو بس چند روز. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا مسلمان، چند دن کے لیے جانا ہوگا جہنم میں، اس لیے اس دنیا کو اچھی طرح گزارو اور پھر کل دیکھی جائے گی. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. خود ساختہ ایڈیشن دین کا، من گھڑت باتیں، گمان، خیال، اپنی نجات کے خود ساختہ طریقے جو اللہ نے قرآن اور سنت میں نہیں بتائے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے.
اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جسے چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار میں سے بے جان کو، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اس میں سب کے سمجھنے کی ایک بہت بڑی عبرتناک بات ہے. یہاں صرف بادشاہوں کی بات نہیں ہو رہی، ہر بندے کی بات ہے. اس میں ہر وہ شخص جس کو کوئی نعمت ملی ہے وہ اس کو پا کے کبھی تکبر نہ کرے، بلکہ اللہ سے ڈرتا رہے. کچھ معلوم نہیں کس وقت نعمت چلی جائے. اور اسی طرح وہ شخص جس کو کوئی نعمت نہیں ملی وہ پریشان نہ رہے، وہ اللہ سے بدگمان نہ ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ کا در کھل جائے اور نعمتوں کی بارش ہو جائے. پھر تم شرمندہ ہو کہ اچھا میں اللہ کے بارے میں ایسا سوچتا تھا اور اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں ہے، وہ تو بہت ہی اچھے ہیں. پھر کیسے منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو؟ اور اس کی دلیل کیا دی گئی کہ وہ رب وہ ہے جو رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے. رات دن میں بدل جاتی ہے اور دن کو رات میں. کبھی سدا بہار جوانی نہیں رہی، کبھی عیش و عشرت نہیں رہی، کبھی ہمیشہ انسان کے پاس مال نہیں رہا. دن کی روشنی رات میں بدل کر رہتی ہے، یاد رکھیں. تو جو لوگ رات کے آنے سے پہلے دن کی روشنی میں اچھے کام کر لیتے ہیں، چراغ جلا کے رکھتے ہیں، بندوبست کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے رات گزارنا آسان ہو جاتی ہے. اور جو دن کی روشنی میں رات کو بھول جاتے ہیں ان کے لیے رات بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. اور اسی طرح جن لوگوں پر رات ہو وہ کبھی نہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ رات رہے گی. ایک وقت آئے گا کہ وہ دن میں بدل جائے گی، اور اس وقت پھر پچھتاؤ گے کہ ہائے اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، اللہ سے بدگمانی نہ کرتے. تو سبق کیا ملا کہ ہر حال میں انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، اچھے حالات ہوں یا تکلیف دے، اور کسی بھی چیز کو پرماننٹ نہ سمجھے. کوئی چیز مستقل نہیں، نہ غم مستقل ہے نہ خوشیاں. ہر آنے والی چیز جانے والی ہے. اللہ کے سوا کوئی چیز بھروسے کے لائق نہیں. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست ہرگز نہ بنائیں. اچھا بعض لوگ پھر پوچھنے لگتے ہیں کسی کافر سے دوستی نہ رکھیں. نہیں، کافروں سے آپ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں، آپ کے ہمسائے ہو سکتے ہیں، آپ کے لین دین والے ہو سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. ایک یہودی آپ کے گھر کھانے پہ آ گیا، بستر خراب کر کے چلا گیا، آپ نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. یہ تمام چیزیں موجود ہیں. کافروں سے تعلقات تو رہیں گے، لیکن یہاں کس دوستی سے منع کیا جا رہا ہے؟ جو دین کی قیمت پر ہو، کہ اگر کسی دوستی میں آپ کے دین کو خطرہ لاحق ہو جائے تو وہ دوستی جائز نہیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر لو، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. کیونکہ دوستی دل کا معاملہ ہے نا. آپ بظاہر کسی کو کہہ سکتے نہیں میرا تو ایسا کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا. وہ دن آنے والا ہے جب ہر ایک کو اس کا کیا سامنے مل جائے گا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ بینک میں جتنے پیسے جمع کرائیں تو جب جا کے کریڈٹ پوچھیں تو آپ کو وہی بتایا جائے گا جو آپ جمع کرا چکے ہوں گے. تو دنیا میں جو کچھ آپ آگے بھیج رہے ہیں اللہ کے پاس جا کر کیا ہوگا وہی آپ کے بینک میں سے نکلے گا. خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی، اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، کاش ابھی قیامت نہ آتی. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جس سینے میں کسی کی محبت موجود ہو اس سینے میں محبوب کے دشمن کی محبت نہیں آ سکتی. پھر محبوب کے
محبوب ہی کی آئے گی. تو اسی لیے کیا فرمایا, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر کس سے محبت کر کے دکھاؤ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر تمہارے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو گویا اللہ کی بھی محبت نہیں. آپ دیکھیں نا, دنیا میں جب کوئی انسان آپ کو پیارا لگتا ہے تو اس کی ہر چیز آپ کو پیاری لگتی, اس کے رشتہ دار بھی آپ کو پیارے لگتے ہیں. آپ نے کبھی ایسا کیا کہ آپ کی دوست تو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے بچوں کو آپ مارے پیٹیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ مارے پیٹیں گے تو اس دوست سے دوستی رہ ہی نہیں سکے گی. دوستی کب رہتی ہے؟ جب دوست کی پسندیدہ چیزوں سے بھی آپ کی دوستی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی, مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے, آؤ میرے حبیب کی پیروی کرو, اس کا دل نہ دکھاؤ, اس کی بات مانو. اس سے ایک بہت بڑی بات پتہ چلتی کہ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے, آپ کے اتباع کے ذریعے وہاں پہنچنے کا. اس کی سچائی, اس کا سرٹیفکیٹ کیا ہے کہ تم سنت کا اتباع کس قدر کرتے ہو. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو قل اطیعوا اللہ والرسول, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. پھر اگر وہ تمہاری یہ بات نہ مانے تو یقیناً یہ ممکن نہیں. اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. کتنی بڑی بات ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کرے تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران علیہم السلام اجمعین کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا. آپ دیکھیں یہ چنے ہوئے لوگوں کی بات ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن میں کہیں دنیا کے بڑے بڑے عہدے رکھنے والے یا مالدار لوگوں کو چنا ہوا نہیں کہا گیا کہ ان کو ہم نے چن لیا, لیکن جن لوگوں نے اللہ کے دین کی بات آگے پہنچائی یا اس کام میں مدد کی, جیسے صحابہ کرام, ان سب کو سرٹیفکیٹ ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. مجموعی طور پر سب کے بارے میں بات کہہ دی گئی, اور جو ان کی پیروی کرے, نقش قدم پہ چلے, وہ اسی چھتری کے نیچے آ جائیں گے. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی, یہ ایک عورت کا قصہ ہے, اب سب عورتیں الرٹ ہو جائیں, اور وہ بھی ایک عورت تھی جس نے یہ کام کیا تھا کہ میرے پروردگار, میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں, میں اسے تیرے نام پہ وقف کروں گی, میری اس پیشکش کو قبول فرما. حالانکہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. فتقبل منی, اللہ تعالیٰ آپ قبول کیجئے میرا تحفہ, جو تو مجھے دے رہا ہے اسے میں تیرے ہی نام پہ دے رہی ہوں, تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہو گئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی. حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی کہ ہاں لڑکی ہے, اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یہاں عورت کو وہ عزت بخشی گئی جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں. لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. جو کام اللہ نے لڑکی سے لینا ہے وہ لڑکا نہیں کر سکتا. اس عورت سے اللہ جو دین کا کام لے گا وہ کوئی مرد کر ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں عورت تو مردوں والے ہر کام کر رہی ہوتی ہے, ڈرائیونگ کر رہی ہے, کھیتوں پہ کام کر رہی ہے, کارخانوں میں کام کر رہی ہے, بزنس کر رہی ہے, ہر کام کر رہی ہے, لیکن کوئی مرد کبھی ماں نہیں بن سکا, کسی بچے کو نہیں پال سکا اس طرح جیسے ماں پالتی ہے. میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے, اور مریم نام رکھ کر میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ یا اللہ اس کی نسل کو شیطان سے بچانا. آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا. کیا خوبصورت لفظ ہیں. فتقبلها ربها بقبول حسن, اللہ نے اس بچی کو احسن طریقے سے, خوبصورتی سے قبول کیا. کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عورت کا مقام نہیں اور اسلام عورت کو کوئی حق نہیں دیتا؟ اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا, اس کی تربیت کا خاص انتظام فرمایا, اور زکریا کو اس کا سرپرست کر دیا.
جو ان کے خالو تھے. زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب یعنی عبادت کی جگہ پہ جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ جواب دیتی اللہ کے پاس سے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی وسیلے سے ہی بھیجتے ہوں گے, کسی انسان کے ذریعے, کسی فرشتے کے ذریعے. اللہ تعالیٰ چھت کھول کے تو اوپر سے نہیں پھینکتے ہوں گے. یعنی جو کچھ ہمیں ملا اللہ کی طرف سے ہی ملا ہے, اور اللہ تعالیٰ سبب بھی پیدا کر دیتا ہے. وہ کہتی اللہ کی طرف سے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر نعمت کو کس کی طرف لے جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. انہیں بھی خیال آیا کہ اچھا مریم کو اتنا کچھ مل سکتا ہے اور مجھے تو اب تک اولاد نہیں ملی, میں بھی کیوں نہ اولاد مانگ لوں. ایک لڑکی کی پیروی کر رہے ہیں, دیکھ لیجئے. پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر, تو ہی دعا سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا. وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی, کمال درجے کا ضابط ہوگا, نبوت سے سرفراز ہوگا, صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں کہاں سے لڑکا ہوگا, میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر کر دیجئے, کوئی گارنٹی چاہیے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے. ان کے ہاں ویسے بھی چپ کا روزہ تھا, لیکن کہا تمہیں چپ لگ جائے گی, صرف اشارے کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا. یا مریم ان اللہ اصطفاکی, تجھے چن لیا. وطہرکی, اور تجھے پاکیزگی عطا کی, خیالات کی, کردار کی, اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. ہم سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس مال بہت ہوگا یا دنیا کا کوئی بہت بڑا عہدہ ہوگا تو اس صورت میں ہم بہت بڑے انسان بنیں گے. یہاں حضرت مریم جو پیورلی دین کے کام کے لیے وقف ہوئی تھیں, ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تجھے چن لیا, تجھے ساری دنیا کی عورتوں پہ ترجیح دی. دنیا کی ہر بڑے سے بڑا عہدہ رکھنے والی, بڑے سے بڑا نام رکھنے والی, بڑے سے بڑا کمال پیدا کرنے والی ہر عورت سے بڑھ کر تجھے عزت عطا کی. تجھے میں نے اپنے کام کے لیے چن لیا. تو بہنوں کبھی بھی اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے اور اس کی خدمت میں کوئی کام کرنے کو حقیر نہ سمجھیں, معمولی نہ سمجھیں. یہ بہت عزت والا کام ہے کہ اے مریم اللہ نے تجھے تمام دنیا کی عورتوں پہ ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. اے مریم اپنے رب کی تابع فرما بن کر رہ, اس کے آگے سر بسجود ہو, اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. ورکعی مع الراکعین, یہاں سے کیا دلیل ملتی ہے کہ عورت بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے, کیونکہ کیا کہا گیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ, یعنی جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو تم بھی ساتھ شریک ہو جاؤ. کیونکہ یہاں ایک سوال تھا کسی کا کہ کیا عورت جماعت سے تراویح پڑھ سکتی ہے, مسجد جا سکتی؟ جی بالکل جا سکتی ہے, کیونکہ بے شمار احادیث ایسی ہیں, میں اس کو چھپوا بھی رہی ہوں دینے کے لیے, کیونکہ ہمارے ہاں عورت کو مسجد سے محروم کر دیا گیا. جب عورت مسجد سے کٹی تو اس نے بازار کو اپنا مشغلہ بنا لیا. ٹھیک ہے ہم نیکی کی جگہ پر, دین کی جگہ پہ جا نہیں سکتے تو ہم جاتے ہیں کہیں اور, ہم کلبز میں جا رہے ہیں اور کریں گے جو چاہیں کریں. وہ حق بجانب ہے. پھر کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو خیر کے سرچشمے سے روک دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی باندیوں کو, اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے مت روکو. اللہ نے اجازت دی لیکن ہمارے علماء نے روک دیا, نہیں نہیں یہاں نہ آؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں, ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے, اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا, اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے.
یعنی تیرا بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. اللہ نے یہ نام بھی خود رکھ دیا. دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بولے گا، وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. کون سی کتاب اور حکمت؟ قرآن اور سنت، یعنی دوبارہ جب دنیا میں آئیں گے. تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لایا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں اتنے پر اثر طریقے سے بولتے تھے، اتنے مدلل انداز میں گفتگو کرتے تھے کہ کوئی دوسرا شخص ان کی طرح بولنے پہ قادر نہ تھا. اتنی زبردست سپیچ ہوتی تھی ان کی. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سپیچ یہاں نقل کی گئی ہے. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئیں. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو گویا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، بلکہ کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ کا مددگار کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے. حالانکہ اللہ کسی مدد کا محتاج نہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا مددگار کہتا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے یہ. ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے. پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیر میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. اور وہ تدبیر کیا تھی؟ جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ. یعنی صحیح عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسمانی اور روحانی دونوں طور پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، جیسے یہاں کہا گیا. اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پہ بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا. آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں عیسائی یہودیوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان سب باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. یعنی لوگوں حیران کیوں ہوتے کہ بن باپ پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام کا کون باپ تھا؟ سب سے پہلے انسان کا باپ کون تھا؟ کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں.
یہ علم آنے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. بس اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کے حال سے واقف ہے. یعنی اگر کوئی اس بات کو نہ مانتا ہو تو اس کو دعوت مباہلہ دو. اور پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو بلایا لیکن پھر کوئی بھی آگے نہ بڑھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہ نبی سچا اور بات سچی ہے, ہم ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں. لیکن ان کے ضد اور تعصب نے انہیں ماننے نہ دیا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ کہو اے اہل کتاب, آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے, یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں. اے اہل کتاب, تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئیں. پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے, اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی سے بحث کرنے سے پہلے انسان علم حاصل کر لے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, وہ یکسو مسلم تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ کس بات کا جواب ہے؟ یہودی کہتے ہیں ابراہیم یہودی تھے, عیسائی کہتے ہیں نہیں وہ عیسائی تھے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ صرف مسلم تھے. وما كان من المشرکین. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی, اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں. اے ایمان والو, اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے. یعنی یہودی اور عیسائی کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے رستے سے ہٹا کے کسی اور طرف مائل کر دیں, فرقہ واریت کو ابھاریں. حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اے اہل کتاب, کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کرتے رہے ہو؟ اے اہل کتاب, کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ, شام اس سے انکار کر دو, شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. کیا ہم بھی یہی نہیں کہتے؟ ہے نا یہ بات کہ جو ہمارے مسلک گروہ جماعت پارٹی کا ہے صرف اس کی بات مانو اور دوسرے کسی اور کی بات نہ مانو, کسی کے پاس نہ جاؤ. لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے نا کہ اہل کتاب کی یہ سب باتیں کیوں کی گئیں. یہ اس لیے کی گئی کہ ان کی تصویر دکھا کے ہمیں عبرت دلائی جا رہی کہ تم ویسے نہ بن جانا کیونکہ ان پہ تو اللہ کا غضب ہوا, لعنت ہوئی اللہ کی, تم بھی وہ کام کرو گے جس کی وجہ سے ان پہ لعنت ہوئی. قل ان الہدی ھدی اللہ, کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا, یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے, جسے چاہے عطا فرمائے, وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے, اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں واپس دے دے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف کہ کسی سے نفرت نہیں. اگر کوئی یہودی یا عیسائی بھی اچھا کام کرتا ہے تو اسے بھی اپریشیٹ کیا گیا. ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے گروہ کے علاوہ کوئی آسمان سے تارے بھی توڑ کے لائے تو ہم کہ اس نے کیا کیا. کسی کے بڑے سے بڑے کام کو بھی ہم اتنے بخیل ہیں کہ تعریف نہیں کریں گے.
اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، وہ بڑے الواسع ہے، وسعت والا. اہل کتاب بھی اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان میں سے بعض اچھے لوگ بھی ہیں کہ ایسے امانت دار ہیں کہ ڈھیروں مال بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ کیا کریں گے، اس میں سے 1 دینار کی بھی خیانت نہ کریں گے. اور کسی کا حال ایسا ہے، یعنی بعض ان میں بہت خراب ہیں، کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم 1 دینار کے معاملے میں بھی اس پہ بھروسہ کرو تو ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز ان سے بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. ان کے لیے سخت دردناک سزا ہے. کون ہیں جن کے لیے سب کچھ ہے؟ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں، جن کی کوئی دین ایمان نہیں. ان میں کچھ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں. یعنی اہل کتاب خود نہیں بدلتے تھے، اپنی کتاب کے الفاظ بدل دیتے تھے. اسی لیے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا کہ کوئی خود نہ بدلنا چاہے مگر اس کو نہ بدل سکے. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو. یعنی اصل میں دین کی تعلیم دینے والے حق پر کون ہیں؟ جو لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، اپنے غلام نہ بنائیں، اپنے پیچھے نہ چلائیں. جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنا ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف جاتا ہے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ کی تابع فرمان مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پہ نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں. اس فرما برداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر کا رستہ اختیار کیا؟ یہ بڑی سخت آیت ہے کہ ہدایت کب نہیں ملتی؟ کہ جب ایمان کے بعد انسان اللہ کی بات چھوڑ کے اور باتوں میں پڑ جائے، پھر اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور سچی باتیں آپ نے بتائیں مگر عمل کچھ بھی نہیں کرتے، اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں. اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا. ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں.
اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی. توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو نادم ہو، پشیمان ہو کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا. اس کے لیے کیا وعدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. لیکن جو لوگ کفر میں بڑھتے چلے جائیں یہ سوچ کے اچھا اب ایک گناہ کیا پتہ نہیں بخشش تو ہونی نہیں، 4 اور کر لو، تو یہ ہے کفر میں بڑھنا. فرمایا ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. قیامت کے دن بڑی سے بڑی اماؤنٹ عذاب سے نہ بچا سکے گی. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے، کوئی مددگار نہ ہوگا. اس لیے کہ قیامت کے دن انسان کو کہا جائے گا کچھ سونا چاندی دکھا کر کہ اگر تمہیں یہ دے دیا جائے تو تم فدیے میں دو گے؟ کہے گا میں تو اس سے بھی زیادہ دوں گا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جھوٹ کہا، دنیا میں تو تم سے بہت تھوڑا مانگا گیا تھا، وہ تو تم نے اللہ کے راستے میں دیا نہیں، اور اب یہ محض بہانہ کر رہے ہو جان چھڑانے کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب